اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صبح کے اور شام کے اذکار دیکھیں گے۔ یہ اذکار ہمیں فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے یعنی کہ 15-20 منٹ پہلے کر لینے چاہیے، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد اور سورج غروب ہونے کے 15-20 منٹ پہلے تک کر لینے چاہیے۔ ان اذکار کو کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، ہر شر سے بچ جاتے ہیں، ہر حاسد کی حسد سے، اور اپنے آپ کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اذکار ہیں۔ یہاں پر آج جو ہم اذکار پڑھیں گے یہ مختصر سے اذکار ہیں۔ مسنون اذکار میں ان اذکار کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں جو ہم صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم مختصر سے اذکار دیکھتے ہیں، باقی اذکار آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ اذکار وہ ہیں جو ہمیں ہر حال میں اور ضرور ہی کرنے چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو بھی اور جب شام کرتے تو بھی کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دعائیں اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں تو کچھ نظر بد، جادو، سرکش شیاطین سے بچنے کے لیے، کچھ اپنے گناہوں کی معافی اور پردہ پوشی کے لیے ہوتی ہیں، کچھ موذی مخلوق سے پناہ کے لیے۔ کسی دعا میں ہم اپنے جسم کی عافیت اور صحت کا سوال کرتے ہیں، کسی دعا میں اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ آئیے یہ مختصر سے اذکار ہم صبح و شام کیا کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، بہار آ جائے اور مشکلیں آسان ہو جائیں۔ ان اذکار سے پہلے تعوذ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی صبح پڑھ لے گا وہ شام تک جنات یعنی کہ شیاطین سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی کی ایک ویڈیو میں اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں جس میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہم صحیح مخارج کے ساتھ آیت الکرسی کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر طرح کی پریشانی سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح کو معوذات یعنی کہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 بار پڑھ لے گا وہ شام تک ہر شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا اسے صبح تک یہی کافی ہوں گی۔ سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق، یہ آپ جانتے ہیں کہ ان صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھا، اور ہمیں بھی شامل کرنا ہے صبح اور شام کے اذکار میں بھی، اور ہم ہر نماز کے بعد بھی ان کو ایک ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں کل ہم ایک ایک دفعہ پڑھیں گے۔ سورۃ ناس میں اپنی ایک ویڈیو میں ڈال چکی ہوں صحیح مخارج کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا طریقہ، اور سورۃ فلق اور سورۃ اخلاص بھی انشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی جلد ہی آ جائیں گے، تو آپ سورۃ ناس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت یہ کلمہ کہے گا اس کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور شام تک شیطان جنات سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی شام کو یہ ذکر کرے گا تو وہ صبح تک یہی اجر پائے گا۔ یہاں پر صرف ایک ہی دفعہ اس ذکر کا کہا گیا ہے، تو ہم فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بھی ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ان کلمات کا کتنا اجر ہے، اس لیے ہمیں بھی صبح اور شام کے اذکار میں ان کلمات کو ضرور شامل کرنا ہے۔ قیامت والے دن رب کی رضا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمہ کہے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات صبح اور شام 3 بار کہے
تو اللہ اس کو قیامت کے دن راضی اور خوش کر دے گا۔ اس کلمات کو کہنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں بھی ان اذکار کو اپنے صبح اور شام کے اوقات میں ضرور شامل کرنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر نقصان دہ چیز سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ الفاظ 3 بار صبح اور 3 بار شام کو ادا کر لیے وہ ہر چیز کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ سننے والا، علم والا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے کہ ہم ہر ایسی چیز ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اس دعا کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ دعا صبح پڑھ لے وہ شام تک فوت ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا تو وہ صبح تک فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو ہمیں کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اگر ہم فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے، اور صبح کو پڑھتے ہیں تو بھی، شام کو پڑھتے ہیں تو بھی۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں۔ تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے، تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ جتنی ہم میں طاقت ہے ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تو اس وعدے پر قائم ہیں، یعنی کہ اللہ کے ایک معبود برحق ہونے پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور ان تمام بری حرکتوں سے جو ہم نے دنیا میں کی ہوتی ہیں ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت مانگتے ہیں، تو اس لیے اس دعا کو بھی ہم نے ضرور شامل کرنا ہے اپنے اذکار میں۔ دنیا اور آخرت میں عافیت اور ہر طرح سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہر صبح اور شام پڑھتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ دعا بھی بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اس دعا کو ہم ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی شامل کر سکتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود شریف پڑھنے کے بعد تشہد میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عورتی وآمن روعتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتا ہوں، یا الہی میں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اپنے دین اور اپنے دنیا کے امور میں عیوب اور برائیوں سے اپنے اہل اور عیال اور اپنے مال میں سلامتی مانگتا ہوں۔ اے پروردگار میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف کی چیزوں سے امن میں رکھ۔ اے اللہ تو مجھے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تیری عظمتوں کی بڑائی کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہلاک کیا جاؤں اچانک نیچے کی جانب سے، یعنی کہ زمین میں دھنس جانے سے۔ دیکھیے اس آیت کے ترجمہ کو دیکھیے، اس میں ہم کتنی ساری دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لیے اس دعا کو بھی ضرور ہم نے اپنے صبح اور شام کے اذکار کے علاوہ بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میں صبح اور شام پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کلمات صبح اور شام بھی پڑھ لیا کر، اور جب اپنے خوابگاہ میں یعنی کہ سونے کے لیے جاتے ہو تب بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض
رب کل شیء وملائکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، اے غیب و حاضر کو جاننے والے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے وہ ذات جو ہر شے کی رب اور مالک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ خود پر کوئی نقصان اور گناہ کر بیٹھوں یا کسی مسلمان کا نقصان کر دوں۔ یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، اس کو بھی اپنے اذکار میں ضرور شامل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، بیٹی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تو ان کلمات کو صبح اور شام ایک دفعہ پڑھا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زمین اور آسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کی دہائی ہے تو میرے کام درست فرما دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا کرتا تھا، 3 بار صبح اور 3 بار شام، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں ان کی سنت کو اپناؤں۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر و فاقہ سے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، اس کو بھی ہم نے صبح شام کے اذکار میں ضرور پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم شام کرو تو یہ کلمات کہہ لیا کرو، تمہیں کوئی بچھو، مچھر، سانپ، کیڑے مکوڑے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ جو دعا ہے اس کو ہم صبح کے اذکار میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف رات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم یہ رات کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور روایت میں اس کو صبح کو کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ تو اس دعا کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے تاکہ ہم ہر موذی مخلوق سے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح دوران سفر یا ویسے بھی کسی ویرانے یا پارک یا گراؤنڈ میں رات کے وقت ٹہلتے ہیں تو بھی یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ جب تک وہاں سے کوچ نہ کرے تب تک اس کو کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ دعا ہمیں 3 بار پڑھنی ہے۔ مجھے امید ہے یہ مختصر سے اذکار آپ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہیں، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں شیئر کر لیں گے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ اذکار ضرور ہمیں کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے سکیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔